مجھے تمہارا آر دلانا گوارا ہے لیکن جہنم کی آگ گوارا نہیں ہے۔ میں حق کا غلام بننا پسند کروں گا، باطل کا بادشاہ بننا کبھی پسند نہیں کروں گا۔ حق کی طرف مجھے کونے میں جگہ مل جائے گوارا ہے، باطل کی طرف مجھے کرسی مل جائے پھر بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ اسباق کربلا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ملنے والے اسباب آج دیکھ لیں۔ محرم شروع ہونے کے بعد سے لے کر ختم ہونے تک کتنے مسجدیں، کتنی سڑکیں، کتنی درگاہوں کے پاس رات 11 بجے تک 12 بجے تک بیان چلتے رہے گا۔ چند لوگ بیٹھے رہیں گے، من گھڑت قصے، موضوع واقعات، بے سروپا باتیں، شرکیہ باتیں، کفریہ باتیں، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی حوالہ نہیں ہے، بولنے والے بولتے رہیں گے اور اس کو عشق رسول اور عشق صحابہ اور عشق اہل بیت کا نام دے کر بولتے رہیں گے۔ ایک بھی ان میں سے سنت پر چلنے کا ارادہ نہیں کرے گا، ایک بھی بیوی کے ساتھ اخلاق سے نہیں رہے گا، ایک بھی ماں باپ کی خدمت کرنے تیار نہیں ہوگا۔ صرف چند رٹے رٹائے ہوئے عقیدے یا چند جملوں کی وجہ سے مسلک کو بگاڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں جب تشریف لائے، دشمن کا قافلہ کم ہے، 500 400 200 کی تعداد میں ہے، ادھر 72 کے قریب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں ہے۔ دشمن نے آواز دی کہ آؤ جنگ کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر جنگ کے لیے آگے بڑھتے تو کبھی کے سامنے والے ختم ہو جاتے، جہنم رسید ہو جاتے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنگ میں کبھی پہل نہیں کروں گا، لڑنے کی میں کبھی پہل نہیں کروں گا۔ اسلام لڑنے کی حمایت نہیں کرتا ہے، جنگ کرنے کی کبھی ترغیب نہیں دیتا ہے۔ ہاں دشمن حملہ کرے تو ڈیفنس کی اسلام ترغیب دیتا ہے۔ جتنی جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں پہل کر کے مارا نہیں گیا ہے۔ کوئی جنگ ہوگی جہاں پر سامنے والا بڑا بدتمیز نکلا تب پہل کیا گیا، ورنہ تو بہت سی جنگیں وہ ہیں۔ آپ بتائیں جتنی جنگیں ہوئی ہیں فتح مکہ کے علاوہ تقریباً جنگیں مدینہ منورہ کے قریب ہوئی ہیں۔ لوگوں نے مدینے پہ حملہ کیا تب جا کے آپ علیہ السلام نے ان کا دفاع کیا۔ اگر باہر جنگیں ہوتی تو مطلب یہ تھا کہ ہم جا کر جنگیں کی ہیں۔ آپ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اقدامی جنگیں ہوئی ہیں، زندگی میں ہوئی اقدامی جنگ کا ارادہ فرمایا لیکن اقدامی جنگیں نہیں ہو سکیں۔ تو اسلام ڈیفنس میں مارنے کو کہتا ہے، آگے بڑھ کر کسی کو مارنا ظلم کرنا اسلام پسند نہیں کرتا۔ میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کے جنگ میں پہل کرنے تیار نہیں ہوئے۔ آپ دیکھ لیں آج ہمیں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے مسجدوں سے مائک ختم کیے جا رہے ہیں، اذانیں اوپر مسجدوں سے نہیں ہوں گی۔ مہاراشٹر کی رپورٹ سچ ہے یا جھوٹ ہے، مذہبی عبادت گاہوں سے مائک ختم کرنے کا فرقہ پرست شدت پسند ظالمانہ حکومتوں کی طرف سے ختم کرنے کا اعلان اور پابندی عائد کر دیا جانا چل رہا ہے۔ مسلمانوں کے کانوں پر جون تک نہیں رہیں گی۔ ووٹ کی بھیک مانگنے والے سیاسی لیڈروں کو احساس نہیں ہوگا، غنڈہ گردی کرنے والے اور منمانی چلانے والے تنظیموں اور تحریکوں کمیٹیوں کو احساس نہیں ہوگا۔ اور اس پر افسوس ہماری قوم کا حال یہ ہے، ایک ویڈیو جس میں امام صاحب مصلی پہ کھڑے ہو کر مسجد میں نماز کے پڑھانے رکعت باندھ دیے، دو مصلیوں کی یا پیچھے کھڑے ہوئے جانوروں کی آپس میں کسی مسئلے میں جھگڑا ہو گیا، ایک نادان بدتمیز لعنتی شخص آ کر امام کو مصلی پہ سے ہٹا دیتا ہے کہ نماز توڑو۔ کس واسطے؟ ہمارا جھگڑا چل رہا ہے، ہماری لڑائی چل رہی ہے۔ نماز رکعت باندھے ہوئے امام صاحب کی نماز توڑوا دی اور یہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ کہاں پر؟ مسجد میں، اللہ کے گھر میں۔ جماعت کھڑی ہو جانے کے بعد نماز توڑوا کر اب آپ بتائیے ان پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں میں ان کو حسینی کہو گے یا یزیدی کہو گے؟ ان پیچھے کھڑے ہوئے لوگوں کو حسینی کہو گے یا یزیدی کہو گے؟ یہ وہ کام ہے جو میدان کربلا میں حضرت حسین بھی کرنے تیار نہیں ہوئے۔ یہ کام تو مسجدوں میں مسلمان کر رہے ہیں کہ نماز توڑوا کر آپسی جھگڑے مسجد میں کر رہے ہیں۔ مسجد کے آداب کا خیال نہیں، نماز کے آداب کا خیال نہیں، شاعر کا احترام نہیں، ادب و عزت والی زبان نہیں، گالیوں والی زبان مسجد میں۔ کون؟ داڑھی والے، ٹوپی والے، نمازی لوگ، شرابی، جوا خور، حرام خور، سود خور نہیں، نمازی لوگ مسجد میں کر رہے ہیں۔ جب مسجد کے محلے کے مسلمانوں کے کریم طبقے کا جو نمازی کہلاتا ہے اس کی نحوست کا یہ عالم ہے تو بازاری لوگوں کا، سود خوروں کا عالم کیا ہوگا؟ اور تو اور افسوس تو اس وقت ہوا جب پڑوس ملک کا وہ منظر دیکھا گیا کہ یہ بدماش قسم کا انسان جنازے میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے اور اسے گرمی شدید لگتی ہے تو وہ صف میں ہی اپنی کار کھڑا کر کے
کار میں بیٹھا بیٹھا نماز پڑھتا ہے جنازے کی, کار سے اترنے تیار نہیں کہ مجھے گرمی بہت لگ رہی ہے. گرمی لگ رہی ہے یہ دنیا کی ہے, جہنم کی جب آگ چھوئے گی تب پتا چلے گا یہ کار کہاں تک ساتھ دے گی, یہ اے سی کہاں تک ساتھ دے گی. تمہیں پڑھ کے مرنا نہیں تھا تو گھر میں مرے رہتے. لیکن جنازے کی نماز کی صف میں شامل ہونا اور صف میں کار لا کے کھڑا کرنا, پیچھے کھڑے ہو کے مرے رہتے, پہلی صف میں لا کے کار کھڑا کرتا ہے اور کار میں بیٹھے بیٹھے جنازے کی نماز پڑھنا چاہتا ہے. تیری ایسی نحوست والی نماز سے اس میت کی تھوڑی مغفرت موقوف ہوگی. تو کوئی تھوڑا ولی تھوڑی ہے, اور چہرے پہ داڑھی اور سنت بھی سجی ہوئی نہیں ہے, اور وہ پہلی صف میں نماز پڑھنا چاہتا ہے کار لا کے کھڑا کر کے. یہ شاعر کی توہین, یہ اسلام کی توہین. کسی سے پوچھنا گوارا کیا؟ آج مسئلہ یہ ہے ہر فرد اپنی جگہ پر مفتی بنا ہوا ہے, ہر فرد اپنی جگہ پر بہت بڑا علامہ بنا ہوا ہے, پوچھنا چاہتا ہی نہیں ہے کہ کون سے مسائل کیسے ہیں, کس پر حلال حرام کا فتویٰ لگتا ہے, حلال حرام کے فتوے سے کیا فرق پڑے گا. 3 بار اپنی بیوی کو طلاق دے دیا, اب چاہے کوئی مفتی صاحب اسے حرام نہ بھی بولیں یا کوئی جاہل اسے حلال بول دے کہ 3 ایک ہی ہوتی ہے, اب اللہ جب قیامت کے دن اٹھائیں گے تو ساری زندگی حرام کاری پر گزرے گی. اس دن پھر واپس جب کہے گا کہ اللہ ہمیں واپس لوٹا دیجئے, ہم حلال پہ عمل کر کے آئیں گے, اتنے جوتے پڑیں گے کہ اب واپس لوٹنے کی تمنا بھی ختم ہو جائے گی. اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ تمیز سے جینے کے لیے دی ہے, شریعت انسانوں کے لیے جانوروں کے لیے نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے سبق ملا, لڑائی جھگڑے نہ کرو, حملے میں ابتدا نہ کرو, لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی ہرگز ارادہ بھی نہ کرو. دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پہلے آپ خلیفہ تھے, 6 مہینے تک خلیفہ رہے. دیکھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی مسلمان ہیں, ادھر بھی مسلمان ہیں, اور دونوں کی فوج آپس میں دشمنیوں اور نفرتوں پر اتر آئی ہے. صحابہ اور تابعین میں نفرتیں چل رہی ہیں, جھگڑے چل رہے ہیں. تو اس سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کی تعداد کو نہیں کہا جا سکتا, ان کے بعد والی تعداد جن میں آپس میں دشمنیاں اور نفرتیں چل رہی ہیں, تو اسے ختم کرنے کے لیے 6 مہینے جو بادشاہت خلافت پر رہے, خلافت علی نہج النبوہ جسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے, اس خلافت پر رہنے کے باوجود بھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اپنی خلافت چھوڑی, اپنی سلطنت چھوڑی, سب ایک کے حوالے کیا اور فرمایا کہ میں امت میں انتشار اور توڑ پیدا کرنا نہیں چاہتا ہوں. آج دیکھ لیجئے ایک مسجد کا مصلی اپنی مسجد میں کتنا انتشار پیدا کیا ہوا رہتا ہے, ایک مسجد کی کمیٹی اور نمازی دوسری مسجد کے ساتھ کتنا انتشار پیدا کیے ہوئے رہتے ہیں. جمتا نہیں ہے اس مسجد کو اس مسجد سے, جمتا نہیں ہے اس مسجد کے مصلیوں کو اس مسجد سے, ایسا انتشار مصلیوں میں ہے. وہاں تو خلافت چھوڑی جا رہی ہے, سلطنت چھوڑی جا رہی ہے. کوئی معمولی بات ہے سلطنت چھوڑ کے کسی کے حوالے کر دینا. کتنا تانا دیا گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا تانا ملا, کسی نے کہا کہ آپ مسلمانوں کو ذلیل اور شرمندہ کرنے والے ہیں. حضرت حسن سے فرما رہے ہیں آپ نے مسلمانوں کو شرمندہ اور ذلیل کر دیا خلافت چھوڑ کر. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے تمہارا آر دلانا گوارا ہے لیکن جہنم کی آگ گوارا نہیں ہے. میں حق کا غلام بننا پسند کروں گا, باطل کا بادشاہ بننا کبھی پسند نہیں کروں گا. حق کی طرف مجھے کونے میں جگہ مل جائے گوارا ہے, باطل کی طرف مجھے کرسی مل جائے پھر بھی مجھے گوارا نہیں ہے. آج کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مسلمان بھائی کا قاتل ہے, وہاں خلافت چھوڑی جا رہی ہے. یہاں باپ مرے ہوئے 40-50 دن بھی نہیں گزرتے ہیں, بھائی کی زمین اور پراپرٹی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں, اور ایک بھائی دوسرے بھائی کو اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر قتل کر دیتا ہے. کس خاطر؟ چند گز زمین کے خاطر. باپ مرے ہوئے 2 مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں, اور یہاں بھائی خود اپنے بھائی کا قاتل, بھتیجا اپنے چچا کا قاتل بن جاتا ہے. یہ زمین کے ٹکڑے لینے کے بعد کتنے دن جیے گا انسان, کتنے دن اس زمین پر زندہ رہے گا, کتنا سکون سے جی سکے گا کسی کا خون کرنے کے بعد. لیکن یہ ہمتیں, یہ جراتیں, اتحاد کا سبق حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے. اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملا, میدان کربلا میں پیاسے شہید ہونا گوارا کیا. سب جانتے ہیں 3 دن تک پانی بند رہا, چھوٹے معصوم بچے پیاسے ہیں, خواتین پیاسے ہیں, یہ پیاسے رہنا گوارا کیا. لیکن ظالم کی حمایت کبھی نہیں حاصل کی, ظالم کی طرفداری کبھی نہیں کی ہے. ایک طرف
آل رسول کے خیمے میں بیٹھی ہوئی معصوم خواتین، بے قصور خواتین اور معصوم بچے جو پیاسے اس وقت اپنے شہیدوں کو دیکھ رہے ہیں، 3 دن سے فاقے اور پیاسے میں ہیں، اور دوسری طرف ہماری یہ مسلمان بہنیں اور مائیں کہیں شراب کے اڈوں پر برقع پہنی ہوئی نظر آتی ہیں، وہاں پر غیروں کے ساتھ شراب پیتے ہوئے نظر آتی ہیں، اس کا ویڈیو بنتا ہے، برقعے کی توہین ہوتی ہے، مسلمانوں کی ناک کٹتی ہے، پھر بھی احساس تک نہیں جاگتا کہ ایسی ظالم عورتوں کو آزادی کون دے رہا ہے؟ برقع پہن کر شراب کے اڈوں پر جاتے ہوئے وہ زمین میں دفن کیوں نہیں ہو جاتے ہیں؟ وہ اسلام اور مسلمانوں کے نام پر کلنک اور دھبا بنتے ہوئے مر کیوں نہیں جاتے ہیں کہ شراب اڈوں پہ بیٹھ کے پینے والی عورتیں برقعے میں نظر آتی ہوں؟ کیا یہ عورتیں کل قیامت میں ان حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والیوں کو، آل رسول کو، بیت اطہار کو، ان کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گی؟ یہ آج شراب پینے والی عورتیں کل آل رسول کے سامنے اور رسول اللہ کے پاس حوض کوثر پہ جا کے آب کوثر مانگ کر پی سکیں گی کہ یا رسول اللہ مجھے آب کوثر دیجئے؟ دنیا میں شراب پی کے مرنے والی کل آب کوثر دیا جائے گا انہیں؟ کس قدر افسوس ہے! یہ سبق ہے اصل کہ آل رسول پیاسے رہنا گوارا کیا ہے، آج ہماری عورتیں تک شراب پر عادی بنتی جا رہی ہیں۔ چوتھا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، قافلے حسین ظالم کی حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو شہید نہ ہوتے، قافلہ زندہ رہتا، لیکن ظالم کے ہاتھ پر کبھی بیعت نہیں کیا، ظالم کی حکومت تسلیم نہیں کی۔ آج ہم دیکھ لیں وہ سارے قافلے کے اہل بیت، آل رسول، وہ ظالم کی خلافت، سلطنت، حکومت، بادشاہت قبول کرنے تیار نہیں ہیں۔ ہماری بیٹیاں آج کفر بھی قبول کرنے تیار ہیں، کافرہ بھی بننے تیار ہیں۔ ہر آئے دن افسوس ایک نیوز چینل پر چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی 5 مسلمان بیٹیاں اویو ہوٹل سے پکڑی جاتی ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو دینی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں۔ غیروں کے ساتھ رنگے ہاتھ پکڑی جانے والی مسلمان بیٹیاں، ماں باپ کہاں مر گئے؟ بھائی کہاں مر گئے؟ ان بیٹیوں کی دل سے حیا اور عزت کا جنازہ کیسے نکل گیا؟ کیا عزت کے ساتھ شادیاں کر کے لوگ نہیں جی رہے ہیں؟ حلال طریقے سے خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں؟ ہوٹلوں میں گندی حرکتیں کرتے ہوئے مسلمان بیٹیاں پکڑی جائیں، میڈیا میں اسلام کو بدنام کیا جائے، دینی تعلیم کو بدنام کیا جائے، مدارس کو بدنام کیا جائے، اور تو اور افسوس صرف 8 مہینے کا زندگی کا سفر کرنے والی سلطانہ نام کی لڑکی، وہ اپنا مذہب چھوڑ کر غیر کے ساتھ بھاگتی ہے، شادی کرتی ہے، 8 مہینے زندگی گزارتی ہے، بس اس کے بعد ظلم کی ایک داستان، شوہر بھی ظلم، سسرال بھی ظلم، چونکہ اسلام چھوڑ کر کافروں کے مذہب میں آیا، اور کوئی کفر والا کبھی اسلام سے راضی ہونے والا نہیں ہے۔ ظلم جب بڑھتا گیا، باپ کو فون کرتی ہے کہ ابو مجھے آگے لے جائیے، میں آنا چاہتی ہوں واپس۔ باپ لینے کے لیے آیا تو اس لڑکی کے سسرال جسے کہا جائے عرف میں، اس درندوں نے، غنڈوں نے باپ پر بھی حملہ کیا، گاڑی توڑ پھوڑ کر دی، اسے پتھر مارے۔ اب بیچارہ وہ خالی ہاتھ واپس لوٹا، دوسرے دن لڑکی کی لاش گھر پہنچی۔ 8 مہینے کا سفر رہا بس۔ اس سے اس لڑکی کی بے حیائی کا سبق، ماں باپ کی کمزوری کا سبق، حکومت کی ظالمانہ حمایتوں کا سبق، اور فرقہ پرست طاقتوں کے غنڈہ گردی کا سبق، اور اس کے باوجود بھی سماج کی بے حسی کا سبق ملتا ہے کہ ہم اس کے باوجود بھی اپنی بیٹیوں کو حیا، تربیت ڈھونڈ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس بھروسے پر جی رہے ہیں کہ ہماری بیٹیاں بہت سکون سے جی رہے ہیں۔ ان کے دل میں کون بس چکا ہے، وہ کس کو اپنا دل دے چکی ہیں، ایمان کا سودا کر چکی ہیں، یہ جانچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی ہے یہ قوم۔ اللہ نہ کرے کہ یہ واقعہ ہمارے گھروں میں دیکھنے سے پہلے ہماری روح زندگی میں باقی رہے۔ مرنے کی تمنا کرنا چاہیے جب بیٹیاں ایسی عزتیں نکال لیتی ہوں۔ تربیت کر سکتے ہیں تو کریں، اسلام کے نام پر کلنک نہ بنیں۔ ان بیٹیوں کی حیا، ارے اس پورے جنگ کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہوئے، معصوموں کو شہید ہوتے ہوئے جب دیکھا، حضرت زینب خیمے کے اندر سے باہر نکلنے کے لیے آئیں، حضرت حسین نے ہاتھ پکڑ کے اندر کر دیا، پردے میں رہو، پردے سے باہر نہ نکلو۔ خیمے سے نکلنے کے لیے آئیں کب؟ جب جنگ کا منظر، چھوٹے بچوں کی شہادت دیکھتے ہوئے ایک خاتون سے رہا نہیں گیا، وہ خیمے سے باہر نکلتی ہیں، تو اس وقت بھی شریعت کی حفاظت حضرت حسین فرماتے ہیں پردے میں رہو، پردے سے باہر نہ نکلو۔ آج مسلمان عورتیں دیکھ لو، 9 محرم 10 محرم کو کیا عالم رہتا ہے، بی بی
کا علم کے نام سے آپ کے اس قریب کے محلے میں کتنی مسلمان عورتیں جاتی ہیں، ناریل حوالے کرتی ہیں، پھولوں کا ہار دیتی ہیں، اس پر فاتحہ اگربتی لال چادر چڑھائی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ہری چوڑیاں پہنی جاتی ہے۔ اس سے یہ عقیدے مرتب کیے جاتے ہیں کہ اس سے ہماری منتیں پوری ہوں گی، ان ہری چوڑیوں کے پہننے سے، ناریل اور پھول کا ہار حوالے کرنے سے، اس ظالم اور غلیظ کے فاتحہ دلانے سے ہماری منتیں مرادیں پوری ہوں گی۔ پورے واقعہ کربلا میں کوئی ایک ناریل دکھا دو، کوئی ایک پھولوں کا ہار دکھا دو، کوئی ایک فاتحہ اور چادر اور ہری بنگڑیاں دکھا دو، کہاں حضرت حسین کی شہادت کی قربانیاں اور آج کی عورتوں کی یہ بے حیائی اور بدتمیزی اور سماج کے رسومات؟ اس سے خوش ہوں گے آل رسول؟ اہل بیت ایسی حرکتوں سے خوش ہوں گے؟ کس کی بیویاں جا رہی ہیں، کس کی بیٹیاں جا رہی ہیں؟ کیوں مرد خاموش رہ رہا ہے ایسی بدتمیزی اور رسومات ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی؟ اندر کا ظلم جب تک ختم نہیں ہوگا باہر کا ظالم بھی فنا نہیں ہوگا۔ اندر کا ظلم پہلے ختم کیا جائے، اس کے بعد سمجھو اوپر کا چوٹ زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے، اندر کا ہارٹ اٹیک، کینسر، یہ چیزیں انسان کو زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ ہماری سماج کی اندرونی بیماریاں یہ سماج کو ختم کرنے کے لیے کینسر کا کام کر رہی ہیں۔ ظالم تو تڑپ رہا ہے 15 سال سے سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر تڑپ رہا ہے کہ کیسے انہیں ختم کروں، ختم نہیں کر پا رہا، نہیں کر پائے گا قیامت تک اللہ نے چاہا تو۔ لیکن ہمارے سماج کا اندر کا ظلم یہ دیمک کی طرح ختم کر رہا ہے، یہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے دیمک کی طرح بن گیا ہمارے آپس کی ناچاقیاں اور ظلم اور نافرمانیاں۔ ہمیں 5واں سبق ملتا ہے انسانی حقوق کی حمایت کرنا، انسانی حقوق کی حمایت۔ آج دیکھ لیجئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب قافلہ نکلا، جنگ کے میدان میں پہنچا، 2 روایتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ساتھ وہ آدمی سفر پر نہ چلے جو قرض دار ہو، کسی کا پیسہ قرضہ لیا ہوا ہو، وہ میرے ساتھ نہ چلے یا میرے ساتھ نہ رہے۔ یعنی میدان کربلا کی حق کی حمایت کی جنگ میں قرضدار کو اپنے ساتھ حضرت حسین رکھنا نہیں چاہا، کیونکہ اس کی شہادت بھی اسے جنت میں نہیں لے جائے گی، اس کی شہادت بھی اسے جنت میں نہیں لے جائے گی۔ دوسروں کا پیسہ لوٹ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شہید بھی ہو جاؤ گے پھر بھی جنت تمہیں نصیب نہیں ہوگی۔ یہ گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں سالوں سے مہینوں سے زمین کے کاروبار میں، دوسرے مختلف کاروبار میں قرضے لیے، پارٹنر کا پیسہ لیے لوٹ بیٹھے ہیں، بیٹیوں کی شادیاں بھی برابر، گھر کی تعمیرات بھی برابر، اولاد کی خواہشات بھی برابر، بیٹوں کو گاڑیاں بھی برابر اور مزے کے ہوٹل بھی برابر، آؤٹنگ اور ڈیٹنگ بھی برابر۔ اس کے باوجود قرضدار کا خون اور محنت کا پسینہ بہا کر کمایا ہوا پیسہ حوالے کرنے تیار نہیں ہے، فون اٹھانے تیار نہیں، جواب دینے تیار نہیں، ٹائم دینے تیار نہیں۔ جب فرشتے آئیں گے روح نکالنے کے لیے ایک پیسہ فرشتے رحم نہیں کریں گے۔ دوسروں کا حق مار کے مرنے والے پر فرشتے جان لیتے ہوئے بھی رحم نہیں کریں گے۔ جیسے قصاب گلے پہ چاقو چلاتے ہوئے جانور پر نہیں رحم نہیں کرتا، ویسے ظالموں کی روح نکالتے ہوئے فرشتے رحم نہیں کرتے ہیں۔ اس واسطے حقوق ادا کرنے کی فکر ہو۔ آخری سبق ہے دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قافلے میں جو بچے بچیاں معصوم خواتین جو پانی کے پیاس سے بے چین تھیں، ان کو پانی لانے کے لیے قافلے حسین کا ایک فرد اس سمندر تک جاتا ہے جس کے آنے جانے میں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ اس سے علماء نے لکھا ہے پیاسوں کو پانی پلانے کی خاطر خود کی جان داؤ پہ لگا دی کہ دوسروں کے حقوق کی فکر ہو، دوسروں کی راحت کی فکر ہو۔ آج ہم گھر بناتے ہوں، کاروبار کرتے ہوں، کتنا سامنے والے کا خیال، کتنا اس کی مجبوری کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ زندگی سے ملنے والے سبق ہیں۔ اس سے ہم دیکھ لیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر محرم کے مہینے میں مختلف طریقے سے تذکرے، تبصرے، واقعات، بیانات سب کچھ کر کے اصل جو چیزیں لینے کی کیا وہ ہماری زندگی میں آ رہی ہیں، وہ اخلاق ہمارے اندر پیدا ہو رہے ہیں، وہ سیرت حسین ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے۔ اسی واسطے ہم نے عرض کیا تھا کتنے لوگ مسجد میں بایزید ہیں، بازار میں یزید ہیں، کتنے لوگ مسجد میں بایزید ہیں اور گھر میں یزید ہیں۔ داڑھی ہے، سجدے ہیں، پیشانی پہ گھٹا ہے، ولی نظر آ رہا ہے، لوگ چومنے کے لیے تیار ہیں مصافے میں، گھر میں جانے کے بعد جانور بن جاتا ہے۔ بات کرنے کی تمیز نہیں، بیوی سے ڈھنگ سے بات نہیں آتی، بچوں سے ڈھنگ سے بات نہیں آتی، بات کیے تو ارے ترے سے بات کرنا، گالیوں سے بات کرنا۔ یہ مسجد کا بایزید ہے، گھر کا یزید ہے، یہ مسجد کا بایزید ہے، بازار کا یزید ہے جو وہاں حرام کاری سے لوٹتے ہوئے بیٹھتا ہے۔ اب دیکھ لیں ہم میں اس محرم کی نسبت سے کتنوں کو حسینی بننا ہے اور کتنے یزیدی بنے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔